جوتوں کی دکان پہ داخل ہوا اور داخل ہو کر جو سب سے چھچورا اور بد شکلا جوتا تھا اس پہ میں نے ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ علی مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے۔ عید کی جو تیاری ہے نا وہ بچے اور بچیوں کی، تو پرٹیکولرلی بچیوں کی ہے، اتنی وہ پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی چوڑیاں، ان کے وہ ڈریسز، ان کے چھوٹے چھوٹے جوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان علی عثمانی ایک بار پھر آپ کو وی نیوز کے پروگرام رمضان لائف سٹائل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام بہت انٹرسٹنگ ہے۔ حسن بھائی، آج ہم بات کریں گے عید شاپنگ کے اوپر۔ عید شاپنگ کیا ہے، کیسے ہے، کب کی، کیا صورتحال ہے؟ اچھا، رمضان میں جو پہلے روزے سے تیاری ہوتی ہے وہ عید کی ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ رمضان سے پہلے سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اور میں نے دیکھا تھا کہ کل آپ غائب تھے، کل آپ جو ہے نا اچانک جو ہے نکل گئے تھے، اور بعد میں اندازہ ہوا کہ آپ عید شاپنگ پہ ہی نکلے ہوئے تھے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے؟ نہیں، لگ تو مجھے یہ رہا تھا جس طرح آپ واپس میں شاپرز لے کے آ رہے تھے نا بھرے بھرے، تو اندازہ یہی ہو رہا تھا کہ آپ شاپنگ کر سکتے کوئی نیک آدمی مجھے تحفے دے گیا۔ نہیں، اتنے نیک آدمی آپ ہیں، لیکن باقی لوگ کتنے نیک ہیں آپ کو دینے کے معاملے میں؟ یہ تو ان پہ بیٹھ سکتا ہے۔ اچھا خیر، ویسے مذاق سائڈ کے آپ کو یہ یاد ہو کہ ہم بچپن میں ابو امی وغیرہ ہمیں اکٹھے، اب تو خیر بہت مشکل ہو جاتا ہے اکٹھا نکلنا، لیکن وہ ہمیں شاپنگ کے لیے لے کے جاتے تھے۔ بالکل، بڑی اس کی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی، پورے سال ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی اس کی، نئے جوتوں کی، نئی چیزوں کی۔ میں ناظرین کے لیے بتا دوں کہ جو میرے چھوٹے بھائی ہیں نا علی عثمانی، محترم علی عثمانی، یہ ساری زندگی ہمیں کاپی کرتے آئے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ، بلکہ آپ کو پتہ نہیں اب یاد بھی ہے کہ نہیں، ایک دفعہ اس طرح ہوا، ویسے یاد رکھتا نہیں ہوں ویسے جب آپ سنانے والے ہیں نہیں، لیکن ہمیں بھولتے نہیں ہے نا، ہم آپ کو ریمائنڈر دیتے رہتے ہیں اس کا۔ تو وہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یار میں جو چیز پسند کرتا ہوں نا علی وہ لے لیتا ہے جی، تو یار یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے، میں کیا کروں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں جی۔ تو ایک دفعہ ہم جوتے لینے گئے نا عید کے، تو میں نے پلان آؤٹ کر لیا کہ اس دفعہ نا میں جو ہے نا علی کے ساتھ حساب برابر کروں گا۔ تو ناظرین، میں نے کیا کام کیا کہ میں جوتوں کی دکان پہ داخل ہوا اور داخل ہو کر جو سب سے چھچورا اور بد شکلا جوتا تھا اس پہ میں نے ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ علی مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد علی نے رونا شروع کر دیا کہ امی میں تو وہی جوتا لوں گا جو بد شکلا اور چھچورا سا ہے۔ تو الحمدللہ اس کے بعد میں نے ایک بہت خوبصورت جوتا خریدا اپنی سہولت سے۔ الحمدللہ اس واقعے کے بعد میری آنکھیں کھل گئی۔ الحمدللہ آج میں اپنے آپ کو فالو کرتا ہوں اور میں الحمدللہ خوش ہوں۔ وہ دور میرا مشکل دور تھا۔ اچھا، میں ایک بات بتا دوں ناظرین کو کہ جو میرے بھائی ہیں ہمارے نا رمضان میں یا ویسے نمازوں میں ہر وقت نا ٹوپیوں کا کال پڑا رہتا ہے، ٹوپی کا ہے، نماز کا وقت شروع ہو گیا، ٹوپی کا ہے۔ ایک بندہ ہر وقت جا نماز کے بچنے کے بعد بھاگ رہا ہوتا ہے ٹوپی ڈھونڈنے کے چکر میں۔ اچھا، بھائی بھی خود بھی بھاگ رہے ہوتے تھے کہ یار ٹوپی کا ہے۔ تو عید کے دنوں کے بعد میں ویسے ان کے کمرے میں گیا دیکھنے کے لیے کچھ چیزیں وغیرہ، تو میں دیکھا ان کے کمرے میں 6 سے 7 ٹوپیاں نکلی، بہت اعلیٰ کوالٹی کی۔ تو اندازہ ہوا کہ پورے رمضان انہوں نے ہمیں تنگ کیا اور ہم پھر بعد میں یہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے کہ اچھا یہ تو ایک طرف ہے، یہ اور جو بھائی صاحب میرے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کو عید کے دن موزے بھی نہیں ملتے، یہ وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ عید کی شاپنگ بھی بڑا خوبصورت جو ہے نا ہمارا کلچر ہے، اور سب کے ساتھ جانا، دوستوں کے ساتھ جانا، فیملی کے ساتھ جانا، بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ رمضان سے پہلے کر لیں تاکہ جو ہے رمضان میں عبادت زیادہ کریں، ان چیزوں میں نہ پڑے۔ لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا ہے، لیکن عید کی شاپنگ کرنے کا اپنا مزہ ہے، اپنا لطف ہے اس کو کرنے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ایک سیلیبریٹ کرنے والا ایونٹ ہے۔ لیکن دیکھیں دو باتیں، ایک تو ہم نے نا کچھ پرٹیکولرز باندھ لیے کہ 27ویں شب آنورڈز چاند رات، جی ہمیں سمجھتے ہیں اس میں شاپنگ کرنا جیسے کوئی ثواب کا کام ہے، جی، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ ہم الٹا ثواب کا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ پٹ کر کے ٹائم ضائع نہ کر دیں۔ بالکل ایسا ہی، یہ اپنی جگہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اچھے لباس پہننے، اچھے کپڑے پہننے، یہ ساری لیکن اگین وہی بات جو ہمارے دین سے کہتا ہے وہ ہے اعتدال اور میانہ روی۔ وہ کہتے ہیں اس لمٹ کو کراس نہیں کرنا۔ تو مطلب اب ہمیں بھی اگر شاپنگ کرنی ہے تو ایک سرٹن لیول میں رہ کے اپنی خوشی کے لیے اچھے لباس پہنیں، اچھے کپڑے خریدیں، لیکن یہ کہ اس کو ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ دکھاوے یا شو آف کی طرف سے اوائڈ کیا جائے۔ دیکھیے ہماری قوم میں یہ اعتدال والا پرابلم ہے نا جی۔ ابھی پچھلے سالوں میں جب کووڈ تھا، وہ رمضان شاید آپ کو یاد ہو، بلکہ ویوز کو بھی یاد ہوگا کہ وہ رمضان اتنا ہمارے لیے مشکل تھا کہ سب لوگوں کی پابندیاں لگی ہوئی تھیں، تراویحوں کی پابندیاں تھیں۔ اسی دوران میری اہلیہ مجھے کہنے لگیں کہ میرا جو جوتا ہے وہ خراب ہو گیا ہے اور مجھے جوتا لینے کی ضرورت ہے رمضان سے پہلے۔ تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، جیسا تیسا چلا لو، کیونکہ اب تو بند ہے مارکیٹس۔ وہ
رمضان شروع ہو گئے. رمضان کے آخری 10 دن, علی صاحب شاید آخری 10 دن تھے جی, جب وہ صبح صبح مارکیٹس اوپن ہوئی تھی, صبح, اور پھر آخری چند دنوں میں تو شام کو بھی کھل گئی تھی. جی بالکل ایسے سم تھنگ لائک دیٹ. ایسے ہی تھا. تو ایک روزے میں نے مجبوراً کہ یار چلو اب جانا ہے, میں ان کو لے کے لاہور کے ایک پوش ایریا میں گیا اس خیال سے کہ چلو میں ایک جوتا لے لوں گا, ایک بہتر مارکیٹ ہے, آسانی سے مل جائے گا. علی میاں آپ یقین کریں کہ میں شاید غلط بات نہ کروں تو شاید 1 کلومیٹر تک مجھے پاکٹ نہیں ملی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر ایک رمضان میں انہوں نے پرانا استعمال شدہ جوتا پہن لیا یا کوئی کپڑا دوسری دفعہ پہن لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا. اعتدال اور میانہ روی کرنی چاہیے, کیونکہ ضرورت اپنی جگہ, اعتدال سے باہر نہیں ہونا. اچھا آپ کو اسی کووڈ کے دنوں کی بات بتاؤں, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ان کے جو انہوں نے ٹائمنگس کیے تھے نا وہ تھے دن کے ٹائمنگ میں شروع میں, بعد میں آخر میں رات کے ٹائمنگس آئے تھے. تو روزے میں ہمارے یہاں تصور نہیں ہے کہ 12 یا 1 بجے سے پہلے کوئی کام شروع ہو, آپ کو معلوم ہے. بالکل. لیکن اس وقت 9 بجے میں نے ایسا رش دیکھا مارکیٹس کے اندر کہ وہاں پہ پارکنگ کی جگہ نہیں تھی, تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. روزے کی حالت میں بتا رہا ہوں, صبح 9 بجے کا وقت ہے, نانا کے لیے تھا بازار, اور میں دیکھا کہ پیکڈ ہے. میں وہاں پہ اپنا آفس کے کچھ کام کے لیے گیا ہوا تھا, تو میں نے دیکھا یہ صورتحال ہے. یہ بات تو خیر. اچھا لیکن ایک بات بتاؤں, عید کی جو تیاری ہے نا وہ بچے اور بچیوں کی, تو پرٹیکولرلی بچیوں کی ہے, اتنی وہ پیارے لگ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی چوڑیاں, ان کے وہ ڈریسز, ان کے چھوٹے چھوٹے جوتے, اور وہ ایک اچھا مہندی ان کی لگتی ہے ایک خاص آرڈر کے اندر, وہ اتنی پیاری لگتی ہے. اور خوشیاں بھی, ہمیں بھی خوشی ان کو دیکھ کے ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی بچے ہیں, بیوی ہے, لوگ ہیں, سب اپنے اچھے چیز پہنے, اچھے کرتے پہنے. خاص طور پہ بچے جب شاپنگ کر کے گھر آتے ہیں نا تو جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا, بابا آپ کو شاپنگ دکھانی ہے یا چاچو آپ کو شاپنگ دکھانی ہے, اٹ لکس ونڈرفل. میرا خیال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو جو ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس پہ اتنی مزے کی بات, اس پہ شاپنگ بھی نہیں ختم ہوتی, شاپنگ بھی نہیں ختم نہیں ہو سکتی. تب تک کے لیے میرا خیال ہے اجازت لیتے ہیں. اور یہ جو ہے نا عید کی شاپنگ پہ ریویوز آپ بھی ہمیں بتائیے کہ اس مرتبہ آپ کیا اسپیشل پہن رہے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. جزاک اللہ. السلام علیکم.